السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبر کی زندگی کی اصل حقیقت ہماری غفلت پہ لیکچر ہمارے چل رہے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے قبروں میں اجسام کی حالت کیا ہوتی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے اجسام قبروں میں قیامت تک محفوظ رہتے ہیں۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب دنوں میں جمعے کا دن افضل ہے۔ اس روز آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی روز ان کی روح قبض کی گئی، اسی روز سور پھونکا جائے گا، اسی روز اٹھنے کا حکم ہوگا۔ لہٰذا اس روز مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہوں گی، یا یوں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک مٹی میں مل چکا ہوگا، تو پھر ہمارا درود آپ کے سامنے کیسے پیش کیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے جسم زمین پر حرام کر دیے ہیں، یعنی کہ انبیاء کے جو جسم مبارک ہیں وہ جس طرح ان کی تدفین ہوئی تھی تو وہ قیامت تک ان کے جو جسم مبارک ہیں وہ بالکل صحیح حالت میں رہیں گے۔ اولیاء کرام، صالحین اور شہداء میں سے جن جن کے اجسام کو جب تک اللہ تعالیٰ قبروں میں محفوظ رکھنا چاہیں گے وہ بھی مٹی کے اثر سے محفوظ رہیں گے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت ہشام بن عروہ رحمہ اللہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ مبارک کی دیوار گری تو اسے بناتے وقت ایک پاؤں نظر آیا۔ لوگ گھبرا گئے اور سمجھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک ہے، لیکن کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی پہچان ہوتی۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کے بھانجے نے لوگوں سے کہا، واللہ یہ قدم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک بھی قبر میں اپنی صحیح حالت میں محفوظ ہے۔ شہدائے احد کے اجسام 46 برس بعد بھی پہلے کی طرح تر و تازہ پائے گئے۔ یہ مالک کی حدیث ہے۔ حضرت عبد الرحمن سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن جموع اور حضرت عبداللہ بن عمر انصاری سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں جنگ احد میں شہید ہوئے تھے۔ پانی کے بہاؤ نے ان کی قبر کو اکھیڑ دیا تھا اور قریب تھا کہ ان کی قبر بہہ جاتی تو دونوں حضرات ایک ہی قبر میں دفن کیے گئے تھے۔ چنانچہ ان کی قبر کھودی گئی تاکہ ان کی میت نکال کر دوسری جگہ دفن کر دی جائے۔ دونوں حضرات کی میتوں میں کوئی فاصلہ نہ تھا، اور جب ان کی قبر کی کھدائی کی گئی تو ایسے لگ رہا تھا جیسے کل ہی ان دونوں کو شہید کیا گیا ہے۔ دونوں حضرات میں سے ایک کو جب زخم لگا تو اس نے اپنا جو دایاں ہاتھ تھا تکلیف کی وجہ سے اپنے زخم پر رکھ لیا تھا۔ جب ان کو دوسری جگہ دفن کرنے لگے تو لوگوں نے ان کا ہاتھ ہٹانا چاہا، لیکن وہ پھر وہی زخم کی جگہ آ لگا۔ قبر کھودنے کا واقعہ غزوہ احد کے 46 سال بعد کا ہے۔ انبیاء کے علاوہ باقی تمام لوگوں کے اجسام میں سے ریڑھ کی ہڈی کے علاوہ باقی سارا جسم مٹی کھا جاتی ہے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوائے ایک ہڈی کے انسان کا سارا جسم مٹی میں رل مل جاتا ہے، وہ ریڑھ کی ہڈی ہے۔ قیامت کے روز اسی سے انسان کی تخلیق ہوگی۔ جسم سے نکلنے کے بعد روح کہاں قیام کرتی ہے؟ وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک عرش الہی کے قریب جنت الفردوس کے بلند ترین مقام پر موجود ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے بعد ہماری طرف چہرہ مبارک کر کے پوچھتے، آج رات کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو بیان کر دیتا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے مطابق اس کی تعبیر بیان فرماتے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا، کیا تم میں سے آج رات کسی نے خواب دیکھا؟ ہم نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، آج رات میں نے خواب دیکھا ہے۔ دو آدمی میرے پاس آئے، ان میں سے ایک نے کہا، میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہیں، آپ اپنا سر اٹھائیں۔ میں نے سر اٹھایا تو میں نے اپنے اوپر بادل جیسی کوئی چیز دیکھی۔ دونوں نے مجھے بتایا کہ جنت میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محل ہے۔ میں نے کہا، ذرا ہٹو، میں اپنے محل میں داخل ہو کر دیکھوں کیسا ہے۔ دونوں نے کہا، آپ کی دنیا میں ابھی کچھ عمر باقی ہے جو آپ نے ابھی تک پوری نہیں کی۔ اگر آپ اپنی عمر پوری کر چکے ہوتے تو اپنے محل میں تشریف لے جاتے۔
تو اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت میں ان کا مقام دکھایا۔ بعض اہل ایمان کی روحیں جنت میں قیام کرتی ہیں۔ ابن ماجہ کی حدیث سے حضرت عبد الرحمن بن کعب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کی روح مرنے کے بعد جنت کے درختوں پہ اٹھتی پھرتی ہے، یہاں تک کہ جس روز مردے اٹھائے جائیں گے اس روز وہ روح اپنے جسم میں لوٹا دی جائے گی۔ بعض اہل ایمان کی روحیں علیین میں قیام کرتی ہیں۔ شہداء کی روحیں پرندوں کی شکل میں جنت کے اندر ایسی قندیلوں میں رہتی ہیں جو عرش الہی سے لٹکی ہوئی ہیں۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عبداللہ بن مسعود سے اس آیت کا مطلب پوچھا۔ سورۃ آل عمران آیت 169، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ ہم نے اس آیت کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا، شہیدوں کی روحیں سبز پرندوں کی شکل میں ایسی قندیلوں میں رہتی ہیں جو عرش الہی سے لٹکی ہوئی ہیں، جب چاہتی ہیں جنت میں سیر کے لیے چلی جاتی ہیں، پھر ان قندیلوں میں واپس آ جاتی ہیں۔ ایک بار ان کے رب نے ان کی طرف توجہ فرمائی اور پوچھا، تمہاری کیا خواہش ہے؟ شہداء کے ارواح نے جواب دیا، ہم جہاں چاہیں جنت کی سیر کرتی ہیں، ہمیں اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ یہی سوال ان سے پوچھا۔ پھر جب شہداء کے ارواح نے دیکھا کہ جواب دیے بغیر چھٹکارا نہیں، تو انہوں نے جواب دیا، اے ہمارے رب، ہم چاہتی ہیں کہ ہماری ارواح کو ہمارے اجسام میں لوٹا دے، یہاں تک کہ ہم تیری راہ میں دوبارہ قتل ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا ان کی کوئی اور خواہش نہیں تو انہیں یوں ہی چھوڑ دیا۔ اب دیکھیں شہداء کا کتنا مقام ہے کہ ان کی روحیں دنیا میں جو بھی شہید ہوتا ہے اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کی سربلندی میں، تو ان کی روحیں قیامت تک جنت میں قندیلوں میں رہتی ہیں جو عرش الہی سے لٹکی ہوئی ہیں، اور وہ جب چاہیں جنت کی سیر بھی کر سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم گنہگار کی روحوں کو بھی انہی روحوں میں شامل فرمائے جو ان قندیلوں میں رہیں، آمین۔ بعض شہداء کی روحیں جنت کے دروازے پر نہر کے کنارے سبز گنبدوں میں قیام کرتی ہیں۔ یہ حاکم اور طبرانی کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بعض شہداء جنت کے دروازے پر بہنے والی خوبصورت نہر کے سبز گنبدوں میں ہیں جہاں انہیں صبح و شام ان کا رزق دیا جاتا ہے۔ کیا ارواح کا دنیا میں واپس آنا ممکن ہے؟ مرنے کے بعد کسی نبی، ولی یا شہید کی روح کا دنیا میں آنا ممکن نہیں ہے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 20 تا 27، اور اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے میں سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور بولا، اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی اختیار کرو، ان لوگوں کی پیروی اختیار کرو جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے اور ہدایت یافتہ ہے۔ میں آخر اس ہستی کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے؟ کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں؟ حالانکہ اگر رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان کی شفاعت میرے کام آ سکتی ہے اور نہ ہی وہ مجھے اللہ کی پکڑ سے بچا سکتے ہیں۔ اگر میں ایسا کروں تو میں گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا، لہٰذا میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا ہوں اور تمہیں بھی کہتا ہوں کہ تم بھی میری بات غور سے سنو اور ایمان لے آؤ۔ آخر کار لوگوں نے اسے قتل کر دیا۔ اسے کہہ دیا گیا، داخل ہو جاؤ جنت میں۔ اس نے کہا، کاش میری قوم کو معلوم ہوتا میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرما دی اور مجھے باعزت لوگوں میں شامل کر دیا، یعنی باعزت لوگوں میں داخل فرما دیا۔ اب ان آیات سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مرنے کے بعد اگر ارواح کا دنیا میں آنا یا کسی سے ہم کلام ہونا ممکن ہوتا تو مومن آدمی کی روح کبھی بھی یہ حسرت بھرے الفاظ نہ کہتی کہ کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرما دی، ورنہ تو وہ دنیا میں آ کے پھر بتا دیتی نا روح اس نیک آدمی کی کہ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت کر دی ہے، مجھے جنت میں داخل کر دیا ہے۔ تو ان آیات سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے؟ جو انسان بھی اس دنیا سے چلا جاتا ہے، یعنی اس کی وفات ہو جاتی ہے، اس کا دنیا سے جو تعلق ہے وہ فار ایور کے لیے کٹ جاتا ہے۔ قبر میں سوال و جواب میں کامیابی اور جنت کی نعمتیں پانے کے بعد مومن آدمی واپس دنیا میں جا کر اپنے عزیز و اقارب کو نیک انجام کی خبر دینا چاہتا ہے، مگر اسے اس کی اجازت نہیں دی جاتی۔ شہادت کے بعد شہید کی روح دنیا میں واپس آ کر دوبارہ شہید ہونا چاہتی ہے، لیکن اسے بھی اجازت نہیں دی جاتی، جیسے پچھلی حدیث میں ہم نے پڑھا تھا۔ تو ان تمام آیات اور احادیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ بھی
دنیا سے وفات پا چکے ہیں، ان کا دنیا سے فار ایور کے لیے تعلق کٹ جاتا ہے اور وہ واپس آ کے کوئی خبر نہیں کسی کو بھی دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی قبروں میں جنت الفردوس کی کھڑکی کھولے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔